بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ صدقہ فطر سے مراد ماہ رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں میں لغو کام یا کمی کوتاہی سرزد ہونے کی صورت میں روزے کی تطہیر کے لیے صدقہ فطر فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس کی ادائیگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ فرض ہے، اس کی فرضیت پر اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے کتاب الاجماع میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صدقہ فطر کے لیے جو ہے اس کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے، یہ لازم ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ اس کے مقصد کو بھی بیان کر دیا گیا حدیث میں۔ سنن ابی داود 1609 نمبر روایت ہے، اور اس روایت کی سند حسن ہے۔ سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ یہاں یاد رکھیں فرض رسول اللہ کا لفظ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا، اور اسی طرح زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ کا لفظ بھی بولا گیا ہے جو عموماً فرضی لفظ پہ بولا جاتا ہے۔ پھر اس کا مقصد بتایا کہ کس لیے، فرمایا کہ یہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی حاصل ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتا دیا کہ مسکینوں کو طعام حاصل ہو، ان کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہ بات لکھی ہے کہ فطرانہ صرف مساکین کا حق ہے، کہ صرف مساکین کو دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے نا جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو آپ فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف مساکین کا حق ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا طعمۃ للمساکین، کہ یہ مساکین کے لیے ایک طعمہ اور کھانا ہو جائے، اس لیے اوروں کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مطلق رکھا گیا ہے۔ مزید اس حدیث کی یعنی تائید میں وہ روایت جو اس حدیث کو مزید واضح کرے گی، صحیح بخاری میں 1503 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 984 نمبر پہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور یا ایک سا جو صدقہ فطر مسلمان، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر عائد کیا ہے، صرف مسلمانوں پر۔ یہاں یہ یاد رکھیں جو کافر غلام ہے ان پر کسی قسم کا جو ہے فدیہ، یہ جو فطرانہ ہے وہ فرض نہیں ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 1506 نمبر پہ، صحیح مسلم میں 2283 نمبر پہ روایت ہے، کہتے ہیں کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقد او صاع من زبیب، کہ ہم صدقہ فطر ایک سا گندم، ایک سا جو، ایک سا کھجور، ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش نکالا کرتے تھے۔ یعنی یہ اجازت ہے کسی میں سے بھی ایک سا نکال دیا جائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم یہ بھی ذکر کرنے والے ہیں کہ سا کتنا ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ذکر کریں گے۔ باقی ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں 1508، صحیح مسلم میں 985 نمبر پہ،
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کننا نخرجو اذ کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر عن کل صغیر و کبیر حر او مملوک صاع من طعام او صاع من عقد او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من زبیب، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے اور بڑے، آزاد اور غلام کی طرف سے صدقہ فطر میں طعام، پنیر، جو، کھجور یا کشمش کا ایک سا دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ آپ ایک سا دیں گے۔ وہ سا کتنا ہے، اس حوالے سے مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک برتن ہوتا ہے، اس میں چیزیں یعنی ماپ کر دی جاتی ہیں۔ ایک سا پیمانہ ہے موجودہ وزن کے حساب سے، ہم ابھی دیکھنے والے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی 2 کلو اور 100 گرام دے دیں، 2 کلو 300 گرام دے دیں، 2 کلو اور جو ہے نا 500 گرام یعنی 2.5 کلو دے دیں، اس طرح کی بات مطلقاً نہیں کی جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سا کے وزن میں ہم خیال رکھیں گے حجازی، یہ جو مدنی سا ہے نا اس کا خیال رکھیں گے، اور جو ان کا سا ہے وہی معتبر ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی موجود ہے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ وغیرہ کا، کہ جب وہ گئے تھے مدینہ میں تو انہوں نے جا کے سا کے حوالے سے جب پوچھا تو لوگوں نے اپنے گھروں سے سا لے کے ان کے سامنے پیش کیے۔ آخر کار قاضی ابو یوسف تھے، انہوں نے رجوع کیا اور بتا دیا کہ یقیناً یہ جو جمہور کا موقف ہے کہ سا اہل مدینہ والا ہی ہے، اور جو مدینہ کے افراد تھے انہوں نے اپنے بڑوں سے وہ سا لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وہ سا چلتا آ رہا ہے، تو اسی کو ہم معتبر مانیں گے۔ اب یہ جب ماپنے کا پیمانہ ہے تو اس میں جیسے مختلف اشیاء، مختلف اجناس ڈالی جائیں گی، تو ان میں اگر وزن کیا جائے تو وزن بھی الگ الگ آئے گا۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کسی ایک جنس سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس سا میں، ہمارے ایک شیخ ہیں فضیلت الشیخ علی مرتضیٰ طاہر حافظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب روزے کے مختصر احکام و مسائل میں صفحہ 32 میں یہ بات لکھی ہے، اور اس کا وزن نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو سا پہنچا ہے وہ یعنی ہم اس کے مطابق، چونکہ ان کے پاس مد ہے اور ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے انہوں نے بتا دیا کہ موجودہ دور میں اگر آپ وزن کر کے دینا چاہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سا خود منگوا لینا چاہیے، مکہ مدینہ سے مل جاتا ہے، اب بھی مل جاتا ہے، تو منگوا لینا چاہیے اور اپنے ہاتھ سے سا بھر کر اللہ کے راستے میں دیں، مساکین کو دیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن نہیں، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس وزن کو مد نظر رکھیں جو شیخ علی مرتضیٰ طاہر حافظہ اللہ نے خود نکالا ہے، خود انہوں نے اس سا کو بھر کر، اس مد کو بھر کر یعنی اس کا وزن برابر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ اس سا میں آٹا ڈالتے ہیں تو یہ تقریباً 2 کلو 200 گرام ہوگا، آٹا 2 کلو 200 گرام ہوگا۔ اگر آپ گندم کو سا میں ڈالیں تو 2 کلو 300 گرام ہوگا۔ اگر جو ڈالے جائیں 2 کلو 232 گرام ہوگا۔ اگر اس میں کھجور ڈالی جائے 2 کلو، یہ اس میں کھجور یعنی آ جاتی ہے۔ اسی طرح چاول اگر ڈالے جائیں تو اس میں 3 کلو 120 گرام چاول بنتے ہیں۔ اسی طرح منقع جو ہے 2 کلو 272 گرام ہے۔ آپ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر سکتے ہیں، ان میں سے اگر آپ کسی ایک کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ ان میں سے کوئی دے دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم چونکہ گندم بھی کھاتے ہیں چاول بھی کھاتے ہیں، اس لیے آدھی گندم دیں گے آدھی چاول دیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جب شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں تو ہم بالکل دے سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح صدقہ فطر کب ادا کیا جائے گا، ہم نے یہ کہ فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے یہ بھی بات ذکر کی ہے، کتنا دیا جائے گا یہ بھی بتا دیے کہ سا دیا جائے گا، اور سا کا وزن بھی بتا دیا گیا۔ صدقہ فطر کون، کب اور کس کو دے گا؟ اب کون دے گا یہ تو بتا دیا گیا کہ ہر مسلمان دے گا، لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی اگر ہمارے گھر میں مہمان آیا ہو تو ہمارے پاس عید کرے تو فطرانہ ہم ادا کریں گے، تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے۔
کس کو دے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ صرف مساکین کا حق ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کب دے، اس حوالے سے بہتر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ عید والی رات دیں، اور یا عید میں یعنی عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیں، یہ مستحب عمل ہے۔ باقی صحیح بخاری میں 1511 پہ اور صحیح مسلم 2280 نمبر پہ روایت ہے، اس کے آخر میں یہ ہے وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے نماز عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر انسان یعنی 2-3 دن پہلے دے دے تو اس کا ہو جائے گا، لیکن ہمارے ہاں جو چیز معروف ہے کہ تقریباً رمضان شروع ہوتے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں یا رمضان کے نصف میں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کریں اختتام پر دیا جائے، اور اس سے جو اس فطرانے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ روزے دار کے لیے بھی یہ جو کفارہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ بھی، اور ساتھ مساکین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خوشی کا باعث بن جائے گا، تو وہ آپ مد نظر رکھیں۔ تو احادیث نبویہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ اس زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اتنا انسان کے پاس مال ہو جس پر زکوٰۃ بنتی ہو تب اس پر فطرانہ لازم ہے، تو یہ خود ساختہ بات ہے، اور ہر چھوٹے بڑے مرد عورت آزاد غلام کی طرف سے اس کی ادائیگی فرض ہے، حتیٰ کہ 1 روز کے بچے کی طرف سے بھی فطرانہ دینا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہونے کی شرط بعض لوگوں نے محض اپنی رائے سے لگائی ہے، یہ بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں تک ہماری بات ختم ہوئی ہے۔ یہ اسلام نے جب مشروع کیا ہے تو اس کے مطابق ہی انسان کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی فطرانے کے حوالے سے اگر کسی قسم کا کوئی اشکال ہو تو انشاءاللہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک بات یہ بھی، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ دینے کے لیے اجناس نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس گندم نہیں ہے یا چاول نہیں ہے، تو کیا ہم نقدی کی صورت میں دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں، راجح بات یہی ہے، بہتر بات یہی ہے کہ آپ صرف جنس دیں، یعنی گندم کو نکالیں، چاول کو نکال دیں۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر قیمت ادا کی جائے صدقہ فطر میں تو وہ کفایت کرتی ہی نہیں ہے، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارا جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی مقصد یا فائدے کے پیش نظر یا کسی مجبوری کی صورت میں ایسا ادا کر دیا جائے تو بہرحال ادا ہو جاتا ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جن سے دیں، روپے پیسے یا چاندی وغیرہ سے بھی فطرانہ ادا کرنا سلف صالحین سے ثابت ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی صحیح بخاری میں یہی ہے۔ بلکہ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے حوالے سے تاریخ ابن معین میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں لیس بہ بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان یؤتی زکوٰۃ رمضان فضہ، کہ اگر رمضان کی جو زکوٰۃ ہے صدقہ فطر ہے یہ چاندی کی صورت میں دے دیا جائے، مطلب یہ کہ اگر رقم اس کی نکال دی جائے تو بہرحال یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جنس ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔